یہ ایک ایسا دور تھا جب مسلمانوں کی آوازوں کو دبایا جا رہا تھا۔ برطانوی حکومت کے سامنے سچ بولنا جرم تصور کیا جاتا تھا، لیکن ایک اخبار، اس کا ایک اداریہ، برطانوی حکومت کے خلاف مسلسل جدوجہد کر رہا تھا اور ان کے خلاف لکھ رہا تھا۔ یہ اخبار محض ایک اخبار نہیں تھا، بلکہ یہ ایک تحریک تھی، اور اس تحریک کے سپہ سالار تھے مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان کے اخبار پر بار بار پابندیاں لگیں، بار بار ان کے اخبار کی ضمانتیں ضبط ہوئیں۔ انگریز حکومت ان کے اداریے اور ان کے اخبار میں لکھے جانے والے مختلف مضامین اور خبروں سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے، لیکن مولانا ظفر علی خان نے مزید بلند آواز میں لکھنا شروع کر دیا اور کسی طور پر بھی جھکنے سے انکار کر دیا۔ آخر مولانا ظفر علی خان کون تھے اور ان کے اخبار ذمہ دار نے تحریک پاکستان میں کیا کردار ادا کیا؟ 1873 میں سیالکوٹ کے قریب ایک علاقے کوٹ مہرٹ میں مولانا ظفر علی خان پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد جدید تعلیم بھی حاصل کی۔ انہوں نے حیدرآباد میں ملازمت بھی اختیار کی، لیکن انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کا اصل کام ملازمت میں نہیں بلکہ قلم میں ہے۔ وہ عربی، فارسی، اردو اور انگریزی میں غیر معمولی دسترس رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے والد کے اخبار ذمہ دار کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ انہوں نے اس اخبار کو صرف خبروں کا پرچہ نہیں رہنے دیا، بلکہ انہوں نے اسے مسلمانوں کی بیداری، مسلمانوں کی ذمہ داریوں کا احساس، مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کے احساس کا امین بنا دیا، اور یوں پورے برِ صغیر میں انگریز ذمہ دار اخبار سے شدید خوفزدہ ہونے لگے۔ اس زمانے میں جب ریڈیو بھی عام نہیں تھا اور دوسری طرف سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، تو ذمہ دار اخبار لاکھوں مسلمانوں کی آواز بن چکا تھا۔ اخبار کے اداریے دیہاتوں سے شہروں تک پڑھے جاتے، چائے خانوں پر ان کو پڑھا جاتا اور سنایا جاتا۔ اسی طرح مختلف سیاسی محفلوں اور جلسوں میں اس اخبار کے اداریوں کا چرچا ہوتا، جس کی وجہ سے انگریز حکومت شدید طور پر ذمہ دار اخبار سے خوفزدہ تھی۔ مولانا ظفر علی خان اپنے اداریوں میں نہ صرف انگریز حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے تھے، بلکہ وہ مسلمانوں کو بھی یہ احساس دلاتے تھے کہ ان کا آزادی حق ہے، ان کا سیاسی شعور کیا ہونا چاہیے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تند و تیز اداریوں کی وجہ سے جہاں برطانوی حکومت بہت زیادہ خوفزدہ تھی، وہیں پر بار بار ذمہ دار اخبار پر پابندیاں عائد ہوئیں، ذمہ دار اخبار کی ضمانتیں ضبط ہوئیں، اور بار بار مولانا ظفر علی خان کو قید و بند کی صحبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مورخین کے مطابق برطانوی دور حکومت میں ذمہ دار اخبار کی ضمانت کم و بیش 1 درجن مرتبہ معطل ہوئی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ذمہ دار اخبار برطانوی حکومت کے لیے مسلسل ایک دردسر بنا ہوا تھا۔ لیکن ہر پابندی کے بعد ذمہ دار اخبار مزید مضبوطی کے ساتھ سامنے آتا، وقت گزرتا رہا اور مسلمانوں کے سیاسی شعور اور سیاسی حقوق کے لیے آواز بلند ہوتی رہی اور مضبوط ہوتی گئی۔ اس دوران مولانا ظفر علی خان نے اپنے اخبار کی طاقت کو مزید بڑھا دیا، انہوں نے اپنے اداریوں کو مزید تیز کر دیا اور مسلمانوں کی سیاسی تحریک کو مزید طاقت بخشی۔ انہوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو باور کروایا کہ اگر وہ متحد نہ ہوئے تو ان کے سیاسی حقوق اور شعور کسی طور پر بھی ان کو حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے بعد 1930 میں قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد مقاصد کہا گیا، اس کے بعد ذمہ دار اخبار نے تحریک پاکستان کی بہت زیادہ حمایت کی، اور حد سے زیادہ مولانا ظفر علی خان تحریک پاکستان کی حمایت کرتے رہے۔ ذمہ دار اخبار نے مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی خبریں اور تقاریر شائع کیں اور عوام تک پہنچائیں، اور انہوں نے عوام کے اندر بہت زیادہ سیاسی شعور بیدار کیا کہ ان کے لیے الگ وطن پاکستان ضروری ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جہاں قائد اعظم محمد علی جناح جلسوں اور مختلف کارنر میٹنگز کے ذریعے عوام کے اندر سیاسی شعور بیدار کرتے تھے، وہیں برِ صغیر کے مسلمانوں کے اندر مولانا ظفر علی خان اپنے اخبار ذمہ دار کے ذریعے سیاسی شعور بیدار کر رہے تھے، اور آخرکار پاکستان معرض وجود میں آ کر ہی رہا۔ وہ صرف صحافی نہیں تھے بلکہ ایک بے باک مقرر سیاسی رہنما، شاعر اور ادیب ہونے کے علاوہ ایک قومی رہنما بھی تھے۔ ان کی شاعری میں بھی آزادی، خودداری اور قومی تشخص کے علاوہ اسلامی تعلیمات نمایاں طور پر نظر آتی تھیں۔ 27 نومبر 1956 کو مولانا ظفر علی خان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج بھی آزادی اظہار رائے، حق گوئی اور بے باک صحافت میں ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان اور ان کے اخبار ذمہ دار کو جرأت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات تاریخ میں گواہی دیتی ہے کہ ہمیشہ ہر جنگ تلوار، بارود
یا بندوق سے نہیں لڑی جاتی بلکہ بہت ساری جنگیں قلم سے بھی لڑی جاتی ہیں، اور برِ صغیر میں قیام پاکستان کے لیے قلم کے لیے جو جرأت مندانہ جنگ مولانا ظفر علی خان کے اخبار ذمہ دار نے لڑی وہ آج تک تاریخ میں زندہ ہے، اور جب بھی برِ صغیر میں تحریک پاکستان کے لیے بے باک، جرأت مندانہ اور تند و تیز تحریر لکھتے ہوئے برِ صغیر کے مسلمانوں کے حق کو بیدار کرنے کی تحریک کا ذکر آئے گا تو اس میں مولانا ظفر علی خان کا نام سر فہرست آتا ہے۔